بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رات کی خاموشی میں یمامہ کی سرزمین پر ہوا عجیب سی سرگوشیاں کر رہی تھی۔ میدان کے ایک طرف کھڑا تھا اسلام کا لشکر اور دوسری طرف ایک ایسا لشکر جس کی قیادت کر رہا تھا ایک جھوٹا نبی، مسلمہ کذاب۔ لیکن یہ صرف ایک جنگ نہیں تھی، یہ اب اسلام کے وجود کی جنگ تھی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد پورے عرب میں ایک فتنہ سر اٹھا چکا تھا، جو فتنہ تھا ارتداد کا۔ سن 11 ہجری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کو زیادہ وقت نہیں گزرا تھا اور مدینے کی ریاست بھی ابھی غم کے عالم سے نکل نہ پائی تھی کہ پورے عرب میں بغاوت کی آگ بھڑک اٹھی۔ کچھ قبائل نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا، کچھ نے اسلام کو چھوڑ دیا اور کچھ علاقوں میں جھوٹے نبی کھڑے ہو گئے۔ ان سب میں سب سے خطرناک شخص تھا مسلمہ کذاب۔ اس شخص نے یمامہ کی سرزمین پر ہزاروں لوگوں کو اکٹھا کر لیا اور نبوت کا جھوٹا دعویٰ کر دیا۔ تاریخ میں اس کی فوج کی تعداد 30 سے 40 ہزار تک بتائی جاتی ہے۔ لیکن یہ بغاوت صرف ایک سیاسی مسئلہ نہیں تھی، بلکہ یہ اسلام کے وجود کے لیے ایک مکمل خطرہ بن چکی تھی۔ اسی وقت خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک تاریخی فیصلہ کیا اور پھر یمامہ کی سرزمین ایک ایسی جنگ کی گواہ بنی جس میں تلواروں اور نیزوں کے ٹکراؤ کے ساتھ اسلام کے سب سے عظیم حافظ قرآن بھی شہید ہوئے۔ لیکن اس سب سے پہلے فتنہ ارتداد، جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد فوراً عرب کی سیاسی فضا بدلنے لگی۔ کئی قبائل جو اسلام میں داخل ہو چکے تھے مگر وہ کمزور ایمان کے حامل تھے، انہوں نے سوچا کہ اب مدینے کی حکومت مکمل کمزور ہو چکی ہے، چنانچہ مختلف علاقوں میں بغاوتیں شروع ہو گئی۔ کچھ قبائل نے کہا ہم نماز تو پڑھیں گے مگر زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ کچھ قبائل نے مکمل طور پر اسلام کو چھوڑ دیا اور اسی دوران کئی جھوٹے نبی بھی سامنے آئے، جن میں اہم جھوٹے نبی اسود انسی، جس نے یمن میں جھوٹی نبوت کا اعلان کیا، طلحہ بن خویلد، جس نے نجد میں جھوٹی نبوت کا اعلان کیا، لیکن یمامہ کا مسلمہ کذاب ان سب میں سب سے طاقتور تھا۔ اس کے پاس بڑی فوج اور 30,000 سے بھی زیادہ پیروکار تھے اور اس کا قبیلہ بنو حنفیہ جنگجو اور طاقتور بھی تھا۔ مسلمہ کذاب کا اصل نام مسلمہ بن حبیب تھا۔ وہ قبیلہ بنو حنیف سے تعلق رکھتا تھا جو یمامہ کے علاقے میں اس وقت آباد تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی وہ مدینے آیا تھا۔ اس وقت اس نے اسلام قبول کرنے کا ظاہری اعلان تو کیا مگر واپس یمامہ جا کر اس نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کر دیا۔ اس نے یہاں تک کہا کہ نبوت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میرا بھی حصہ ہے۔ تاریخ میں آتا ہے کہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خط بھی لکھا، مسلمہ کی طرف سے، محمد رسول اللہ کے نام، زمین کا آدھا حصہ ہمارا ہے اور آدھا قریش کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خط کا جواب دیا، زمین اللہ کی ہے، وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے اس کو وارث بناتا ہے۔ مگر مسلمہ اپنی سرکشی میں بڑھتا گیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو مدینے میں بہت نازک صورتحال تھی۔ کچھ صحابہ نے کہا فی الحال ان قبائل سے جنگ نہ کی جائے، لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اگر وہ اونٹ کی رسی بھی روکیں گے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دیتے تھے تو میں ان سے جنگ کروں گا۔ یہی وہ لمحہ تھا جب جنگ ارتداد شروع ہوئی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے مختلف علاقوں میں لشکر بھیجے، لیکن یمامہ کے لیے ایک بڑا لشکر تیار کیا گیا اور سب سے پہلے حضرت اکرمہ بن ابی جہل کو یمامہ بھیجا گیا۔
اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں حکم دیا مسلمہ سے بڑی جنگ نہ کرنا جب تک مزید لشکر یا کمک نہ پہنچ جائے، مگر میدان جنگ میں پہنچ کر اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جلد بازی میں حملہ کر دیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ مسلمانوں کو نقصان اٹھانا پڑا اور انہیں واپس پیچھے ہٹنا پڑا۔ یہ مسلمانوں کے لیے اب ایک مشکل مرحلہ تھا۔ اب اس ساری صورتحال کو دیکھتے ہوئے حضرت ابو بکر صدیق کو جب اطلاع ملی تو فوراً ایک فیصلہ کیا۔ انہوں نے اب اسلام کے عظیم سپہ سالار خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمامہ بھیج دیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو پہلے ہی جنگوں میں اپنی مہارت ثابت کر چکے تھے، جن میں فتح مکہ، جنگ موتا، جنگ حنین، جنگ طائف اور جنگ تبوک شامل تھی، اب انہوں نے مختلف لشکروں کو ساتھ ملا کر یمامہ کی طرف پیش قدمی کی۔ جب وہ یمامہ پہنچے تو ایک فیصلہ کن جنگ کے آثار یمامہ میں ظاہر ہونے لگے۔ یمامہ کے میدان میں دونوں لشکر آمنے سامنے کھڑے تھے۔ ایک طرف مسلمان تھے جن کی تعداد تقریباً 12,000 کے قریب تھی، دوسری طرف مسلمہ کذاب کا لشکر تھا جس کی تعداد 40,000 تک بتائی جاتی ہے۔ یہ بنو حنفیہ کے جنگجو تھے جو انتہائی بہادر اور سخت لڑنے والے تھے۔ جب جنگ یمامہ کا میدان میں آغاز ہوا تو ابتدا میں بنو حنفیہ نے انتہائی زبردست حملے مسلمانوں پر کیے۔ ان کی صفیں اس وقت مکمل مضبوط تھی کیونکہ ان کی تعداد زیادہ تھی اور ان کے حملے مسلسل ہو رہے تھے، جس سے مسلمانوں کی صفوں میں ہلچل پیدا ہو گئی۔ مسلمانوں کے کچھ دستے پیچھے ہٹنے لگے اور یہ لمحہ مسلمانوں کے لیے انتہائی نازک بن گیا۔ اسی وقت ایک صحابی ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے۔ انہوں نے کہا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس طرح نہیں لڑتے تھے۔ انہوں نے اپنی جگہ پر مضبوطی سے کھڑے ہو کر اب جنگ شروع کر دی۔ یہ دیکھ کر مسلمان دوبارہ جمع ہونے لگے اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی فوراً حکمت عملی تبدیل کی۔ انہوں نے لشکر کو قبائل کے مطابق تقسیم کیا، مہاجرین کو الگ کیا، انصار کو الگ کیا اور ہر قبیلے کا دستہ الگ کیا۔ پھر انہوں نے زوردار حملے کا حکم دے دیا جس سے جنگ یمامہ انتہائی شدید ہو گئی۔ اب ہر طرف تلواریں میدان جنگ میں ٹکرا رہی تھی، نیزے ٹکرا رہے تھے، گھوڑے ہنہنا رہے تھے۔ اونٹ اور گھوڑوں کے دوڑنے سے میدان جنگ میں گرد و غبار بھر گیا، ہر طرف گرد و غبار تھا۔ اسی وقت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو انصار کے بہادر سردار تھے، انہوں نے اپنی غیر معمولی بہادری دکھائی اور روایات اور تاریخ میں آتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں آج اپنے رب سے ملاقات کروں گا، اور شہادت کے جذبے سے دشمن کے درمیان گھس گئے اور آخر کار شہید ہو گئے۔ اب یمامہ کے میدان میں ہر طرف خون، زخمی اور ایک عجیب منظر تھا۔ جب مسلمہ کی فوج کو شکست ہونے لگی تو وہ ایک بڑے باغ میں داخل ہونے لگی۔ انہوں نے باغ کے دروازے بند کر دیے۔ یہ باغ بعد میں مشہور ہوا اور اس باغ کو موت کا باغ نام دیا گیا۔ اب اس باغ میں جنگ کے آخری اور سب سے خون ریز مرحلہ شروع ہو چکا تھا۔ اس باغ کے بارے میں تاریخ میں ایک واقعہ صحابی البراء بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ملتا ہے۔ باغ کا دروازہ اس وقت بند تھا اور شدید خون ریزی جاری تھی اور مسلمان اس باغ کے اندر نہیں جا سکتے تھے۔ اسی وقت صحابی البراء بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، مجھے دوار کے اندر پھینک دو، میں انشاءاللہ اندر سے باغ کا دروازہ کھول دوں گا۔ ان کے کافی اصرار پر مسلمانوں نے انہیں ڈھالوں پر اٹھایا اور دوار کے اندر پھینک دیا۔ اب اندر انہوں نے ایسی جرت اور بہادری کا مظاہرہ دکھایا اور انہوں نے اندر سے باغ کا دروازہ کھول دیا۔ اب مسلمان باغ میں داخل ہو گئے۔ اب اس موت کے باغ میں مسلمان اور مسلمہ کے بچے سپاہیوں کے درمیان جنگ جاری رہی۔ اب وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ باغ کے اندر جنگ
فیصلہ کن مرحلے کی طرف بڑھنے لگی۔ اس موت کے باغ کے اندر جاری جنگ کے دوران صحابی وحشی بن حرب رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا نیزہ پھینکا۔ یہ وہی نیزہ تھا جس سے انہوں نے جنگ احد میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا تھا، لیکن اب یہ مسلمان ہو چکے تھے۔ جو نیزہ اس وقت انہوں نے پھینکا، یہ نیزہ سیدھا جا کر مسلمہ کذاب کو لگا۔ مسلمہ کذاب زمین پر گرا اور اسی وقت ایک اور مسلمان سپاہی نے بھی حملہ کر دیا مسلمہ پر، اور یوں مسلمہ کذاب مارا گیا۔ مسلمہ کے مرنے کے بعد اس کی فوج ٹوٹ گئی۔ بنو حنفیہ کے جنگجو شکست کھا گئے۔ مسلمانوں کو ایک بڑی فتح حاصل ہوئی، مگر یہ فتح بہت مسلمانوں کو مہنگی پڑی، کیونکہ اس جنگ میں تقریباً 1200 مسلمان شہید ہوئے، جن میں تقریباً 700 حافظ قرآن تھے۔ یہ مسلمانوں کے لیے بہت بڑا نقصان تھا۔ اسی وجہ سے صحابہ کو شدید تشویش ہوئی کہ اگر اسی طرح حفاظ قرآن شہید ہوتے رہے تو قرآن محفوظ کیسے رہے گا۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا، جو اس وقت خلیفہ تھے، قرآن کو ایک جگہ جمع کر دینا چاہیے۔ ابتدا میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہچکچائے، مگر بعد میں انہوں نے اس بات سے اتفاق کیا۔ چنانچہ صحابی زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ ذمہ داری دی گئی۔ انہوں نے قرآن کو مختلف تحریروں اور حفاظ کی گواہی کی بنیاد پر جمع کیا۔ یہ قرآن کی تاریخ کا پہلا باقاعدہ جمع ہونا تھا۔ جنگ یمامہ تو ختم ہو گئی، مگر جنگ یمامہ صرف ایک جنگ نہیں تھی، یہ اسلام کی بقا کی جنگ تھی۔ یہاں مسلمانوں نے بغاوت کو ختم کیا اور اسلامی ریاست کو دوبارہ مضبوط کیا۔ تو دوستو، یہ تھی جنگ یمامہ کی تاریخ۔